حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں ایک ناصور ہے قرض کا۔ قرض بندہ کب لیتا ہے؟ میری ایک بات یاد رکھیں، یہ سب نہیں، جو مجبور ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ، وہ ایک مثال ہے نا کہ اپنے پاؤں چادر سے زیادہ لمبے کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ چادر چھوٹی پڑ جائے گی۔ انسان جب اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا پھر وہ سب سے پہلے قرض کی طرف جائے گا کہ ادھار لے لیتا ہوں، چکا دوں گا، دے دوں گا، یہ بنا لیتا ہوں، یہ کھا لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ قرض بعض دفعہ نہیں چکا سکتا، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، وہ قرض چکا نہیں سکتا۔ اب جو قرض خواہ جس نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس کو جب تنگ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، ناراضگی۔ اگر انسان اپنے خرچے اپنی آمدنی کے حساب سے رکھے، شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی اپنے خرچ اخراجات اپنی آمدن کے حساب سے رکھے تو شاید وہ قرض کی طرف نہ جائے۔ کنٹرولیبل چیزیں رکھے، پیسے جتنے بھی زیادہ آ جائیں مگر محدود رکھے چیزوں کو، گھر میں کھانے پینے سے لے کر اشیاء خریدنے تک۔ اور اس کے بارے میں بزرگوں نے ایک حکایت بھی لکھی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایات سعدی میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نے گنے کی فصل لگائی، گنے کی فصل وہ بہت اچھی ہوئی، بڑی شاندار ہوئی۔ اس نے وہ گنا کاٹا، صاف ستھرا کیا اور وہ بیچنے کے لیے اب ایک شخص کے پاس چلا گیا شہر میں، اور اس کو کہا کہ میری فصل خرید لے گنے کی۔ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دے نہیں۔ اب کسان نے کہا پھر دے دینا، بعد میں دے دینا، فصل خرید لے میری۔ اب تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس خریدار نے اسے کہا، کسان سے، بھئی تو مجھے معاف نہیں کرتا؟ یعنی معاف کرنے کا مطلب ہے کہ میں نہیں خرید سکتا، کہیں اور جا کے بیچ لے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تجھے ادھار بھی دے رہا ہوں، تجھے میں آفر دے رہا ہوں کہ بعد میں دے دینا، اور تو پھر کہتا میں نہیں لیتا تجھ سے یہ فصل۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس گنے کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے، نہیں بھی خریدوں گا، نہیں بھی گھر میں لے جاؤں گا، گزارا ہو جائے گا، مگر جب میں خرید لوں گا اب میں قرض دار ہوں، میں مقروض ہوں، اب تو صبر نہیں کر سکے گا، تو مجھ سے تقاضا کرے گا پیسوں کا ایک وقت کے بعد، اور پھر میں پیسے دے نہیں سکوں گا، تو کیوں نہ کہ میں قرض کی لعنت سے آج ہی بچ جاؤں، آج ہی میں قرض کی لعنت سے بچ جاؤں تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میانہ روی، اصل میں ہم نے جب سے چھوڑی ہے نا میانہ روی، قناعت، اسلام نے ہمیں درس دیا تھا قناعت کا، جی اسی طرح نا میانہ روی کا، کہ جو مل جائے بس اسی پہ اکتفا، بلکہ کہ اس میں سے بچانے کی کوشش کر، کہ ایک آدمی کی روٹی ہے دوسرے کو شریک کر لے، اپنی تھوڑی سی بھوک رکھ لے، دوسرے کو بھی کچھ کھلا دے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے نا، لباس پرانا صحیح، اس کو صاف ستھرا دھو کے پہن لے، کیونکہ اللہ تمہارے لباس اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور تم اپنے چہرے اور اپنے لباس کی خوبصورتی بناتے بناتے قرض کے نیچے ایسے آ جاؤ کہ پھر ہم نے بڑے بڑے دیکھے کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں حضرت، گھر بک جاتے ہیں، جو وہ گاڑیاں، وہ بنگلے، وہ سب کچھ ہم نے پھر بکتے دیکھے۔ کیوں؟ شروع میں وہ قرض کی لعنت خریدتا ہے، اور قرض سے بڑھ کر پھر وہ سود کی طرف جاتا ہے۔ ہاں
جب اس کو لوگ قرض نہیں دیتے پھر وہ سود کی لعنت خریدتا ہے، اور جب سود کی لعنت خریدتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تباہی اور بربادی۔ اگر ہم پہلے دن سے اگر 1000 روپے آمدن ہے، ہم 600 یا 700 کے خرچے کریں، 300 روپیہ مشکل وقت کے لیے بچائیں، آنے والے وقت کے لیے بچائیں، یہ اس نیت سے بچائیں یہ کسی محتاج کے کام آ جائیں گے، میں کسی کی خدمت کر سکوں گا۔ 2000 کی آمدن ہے، 1200 خرچ کریں بھائی۔ اپنے ہم خرچے کنٹرول نہیں کرتے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور ہم پھر کیا کرتے ہیں بعد میں؟ دیکھو اللہ دیتا ہی نہیں، اللہ ہمیں بھی تو دینا۔ بھائی اللہ تو فرماتا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کا رزق میں نے کبھی بند کیا ہی نہیں۔ اس کی ضرورت کے مطابق جتنا اس کی ضرورت، اللہ تیری ضرورت کے مطابق تجھے دے رہا تھا، مگر تو نے اب اوور لوڈنگ شروع کر دی ہے۔ ایک کے بجائے 3 سوٹ کپڑوں کے، ایک جوتی کے بجائے 4 جوتیاں، 500 روپے کی جوتی بھی پہنتا پاؤں ڈانپے جانے تھے، تو نے 5000 کی کوئی خریدی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ فطرت یہ ہے کہ نیچے دیکھو دنیا کے معاملے میں۔ اگر تو نے لباس پہنا ہے تو کسی ننگے کو دیکھ، تو نے جوتے پہنے ہیں ننگے کو دیکھ، تیرے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے بھوکے کو دیکھ، تاکہ تیرے اندر قناعت کا اور میانہ روی کا مادہ پیدا۔ جب یہ مادے پیدا ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ قرض جیسی لعنت میں تم گرفتار نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرما دے۔